بات بھی میں چاہتا ہوں مضمون مکمل ہو جائے. یہاں تک میں نے بات کی کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے اعمال کا وزن کرائے بغیر کچھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ مگر کچھ ہوں گے جن کے اعمال کو نہیں. وہ یقیناً اب کافر تو ہو نہیں سکتے، تو وہ کون ہوں گے؟ وقت میں بالکل مختصر کرتا ہوں تاکہ بات جلدی کسی کنارے نہ جائے. جن کے اعمال تلیں گے وہ صاحب ایمان، وہ کلمہ پڑھنے والے. ہم جیسے گناہگار جن کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوگا کہ بھئی شاید ہمارے اعمال کا وزن پورا تھا، ہمیں ایسے ہی جہنم میں تو نہیں بھیج دیا، تو ان کے اعمال کو تول کے دکھا دیا جائے گا کہ دیکھ لو یہ ہے تمہارے. مگر ایک بات نوٹ کر لیں کہ قیامت والے دن ہر صاحب ایمان شخص کے اعمال کو بھی نہیں تولا جائے. کلمہ ایمان ہونا کچھ اور بات ہے اور خالی کلمہ پڑھنا یہ کچھ اور بات ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے اعمال کو بھی نہیں تولا جائے گا. ان میں سے بھی ایک کیٹیگری، ایک طبقہ ایسا ہوگا جن کے اعمال کو تولے بغیر پھر سیدھا جہنم کی آگ. اللہ کچھ تھوڑے سے بچ جائیں گے جن کے اعمال کو میدان پر چڑھایا جائے گا. اب اس بات سے ڈرنا اور بچنا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کہیں اس زمرے میں نہ آ جائیں کہ بغیر تولے جہنم میں ڈال دیں. چلو جو ٹوٹی پھوٹی محنت کی ہے وہ کسی ترازو پر چڑھے، کچھ تلے کچھ تو پلے پڑ جائے. وہ بات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال تولے بغیر کلمہ پڑھنے کے باوجود جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. سورہ حجرات کو پڑھیں، 49واں سورہ اور اس کی دوسری آیت. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے کبھی اونچی نہیں ہونی چاہیے. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی اونچی اپنے جیسا سمجھ کے بلا دیا، فرمایا خبردار کبھی میرے محبوب کو یوں آواز نہ. مولا اگر یہ معمولی سی بے ادبی ہو گئی تو کیا ہے ہمارے کھاتے میں ایک گناہ ہی ہے نا، لکھ دینا. فرمایا اسے ایک گناہ نہ سمجھنا. اگر یہ معمولی سی بے ادبی ہو گئی کہ تم نے آواز اونچی کر لی یا اپنے جیسا سمجھ کے بلا لیا، تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہارے زندگی بھر کے سارے اعمال رد کر دیں. جو نمازیں پڑھی ہوں گی، جو روزے رکھے ہوں گے، جو حج عمرے کیے ہوں گے، جو واضح تبلیغیں کی ہوں گی، جو اعمال کے پہاڑ بنائے ہوں گے، اگر ایک مرتبہ اس سیرت والے رسول کی بارگاہ کی بے ادبی تو فرمایا سارے ہی اعمال ضبط کر دیے جائیں. تو جب پلے میں بچا ہی کچھ تو تولنا کیا، سب پر ہی پانی پھر جائے گا. اور یاد رکھے جب سارے ہی اعمال چلے گئے تو آپ نے پہلے آیت سورہ کہف کی سنی، وہاں بھی یہی اعمال سی فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. وہی ہفتے اعمال کی بات یہاں. سارے اعمال ہفتے اس لیے ہو گئے کہ ادھر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہوئی، اعمال تو گئے ساتھ ایمان تھے کلمہ پڑھنے والے، مگر بے ادبی اور گستاخی نے ان کو کافر بنا اور کافر بھی ایسے بنیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا سب کچھ برباد بھی کر دوں گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. بولا اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ لٹ گیا تو ممکن ہے وہ معافی مانگنے آ جائے، رو پڑے، گڑ گڑا پڑے، کوئی ترس آ جائے، معاف کرنا پڑے. فرمایا میری غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ گستاخ میرے مصطفیٰ کا ہو اور پھر اسے توبہ کی توفیق مل جائے. فرمایا اسے پتہ بھی نہیں چلنا. اس لیے حاضرین مکرم اگر چاہتے ہو کہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں، کوئی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال قیامت والے دن کسی میزان پہ چڑھے تو جائیں، کوئی اجر اس کا ملے، تو اعمال تلیں گے اس خوش نصیب کے جو پہلے اس سیرت والے رسول کے ادب کے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں بناؤ. سبحان اللہ. جس کے دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے چراغ روشن ہیں، جو سینہ کملی والے آقا کی محبت عشق اور ادب سے خالی ہوگا، ساری زندگی سیرت کو لے کے بیٹھا رہے، عمل کرتا رہے، اعمال کے پہاڑ بنا لے،
اگر سینہ کملی والے آقا کی محبت عشق اور ادب سے خالی ہے تو ساری زندگی کا سیرت پر عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. سیرت پر عمل کرنا فائدہ اسی کو دے گا. اس سیرت والی میزان پر اعمال اسی خوش نصیب کے چڑھیں گے جس کے دل میں پہلے اس سیرت والے رسول کی محبت عشق اور ادب. اور منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری دنیا بھر میں نگر نگر گلی گلی کوچا کوچا ایک ہی پیغام دیتا ہے. کوئی پوچھے کہ منہاج القرآن کے پیغام کا مرکز و محور کیا ہے, وہ شخص کیا پیغام پوری دنیا کو دیتا پھر رہا ہے, اور میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں تو سن لیں, منہاج القرآن کے پیغام کا مرکز و محور وہ پیغام عشق محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تحریک تو مارز وجود میں ہی اس لیے آئی ہے کہ اس امت کو پھر سے سوئے گنبد خضرا روانہ, اس امت کے نوجوانوں کے سینوں میں پھر سے کملی والے آقا کی محبت عشق اور ادب کے چراغ روشن کیے. آپ اس مرد کلندر کی 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں اور کئی ہزار ان کے خطابات ہیں جو ریکارڈ کرنا. ان کو پڑھنے اور سننے والا شخص مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتا. آپ ان کی کوئی کتاب پڑھ لیں, ان کا کوئی خطاب سنیں, اس کا موضوع کوئی بھی نہیں, دلائل کے ساتھ زیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد اگر موڑ کھیڑ کے بات ہوگی تو بات کملی والے آقا کی محبت عشق اور ادب کی. کہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری گفتگو کرے اور اس گفتگو میں اس امت کو آقا کی محبت عشق اور ادب کا درس نہ ملے. ان کے ترجمہ عرفان القرآن کو کبھی پڑھیں, آپ ترجمے کو پڑھیں, آقا کے عشق کے چراغ سینوں میں خود بخود روشن ہوتے جائیں. آئیں اس تحریک کے دست و بازو بنیں, اس مرد کلندر سے جڑیں, ان کی فکر کو سمجھیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کی کاوشیں رنگ لائیں گی. پاکستان کی دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا. چار دانگ عالم کے اندر انشاءاللہ میرے آقا کی عظمت, میرے آقا کے دین کی سربلندی کے ڈھنکے انشاءاللہ. اور آخری بات, چونکہ میرا سارا مضمون کملی والے آقا کی سیرت پر تھا, تو ایک گزارش تو اور کرنا کہ میں بات ختم کر دوں گا چونکہ نماز مغرب کا وقت ساتھی بتا رہے ہیں ہو چکا ہے, اذانیں بھی ہو چکی ہیں, تو میں بات بس وائنڈ اپ کر دوں گا. فرانس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے بعض نادانوں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توہین آمیز خاطر بنائے اور میرے آقا کی ناموس پر حملہ کرنے کی ایک ناپاک جسارت کی, جس سے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, بلکہ اربوں مسلمانوں کی دلوں کو ٹھیس پہنچی, ان کے جذبات مجروح ہوئے. ہم اس کی مذمت کریں, مگر میں جو آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میں ایک خطاب میں پورا 1.5 گھنٹے کا خطاب اسی سبجیکٹ پر کیا, صرف ایک بات سیرت کی روشنی میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے, انہوں نے ایک حرکت کی اور ہم نے آسمان سر کے اٹھایا, دنیا بھر کے اندر احتجاج ہوئے اور بولے, اور ہمیں کرنے چاہیے. مگر میں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم, ان کی وجہ سے تو ہم نے اتنا کچھ کیا, مگر کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہر روز اور آئے دن ہمارے آقا کی ناموس پر کتنے حرف آتے. جب ہم بدعمالیاں کرتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم رشوت لیتے ہیں, ہم لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں, باہم دست و گریباں ہوتے ہیں, تو بدعمالیاں ہماری, اور دیکھنے والے سوچتے ہیں معاذ اللہ شاید ان کے نبی نے ان کو یہی تعلیم دی, ان کا دین ان کو یہی سکھاتا ہے. تو بدعمالیاں ہماری اور حرف آقا کی سیرت کی ناموس, آقا کی ناموس پر. اگر چاہتے ہیں کہ آقا کی ناموس کا تحفظ ہو, کوئی میری آنکھ سے بھی آقا کی ناموس کی طرف نہ دیکھے, آقا کی عظمت کے ڈنکے بجے, تو پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اتنا سنوارو, خود اتنے اچھے ہو جاؤ, خود کو اس آقا کی سیرت کے رنگ میں اس قدر رنگ لو کہ جو دیکھے بے ساختہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی پھر آقا کی عظمت کی کیا بات. اور اگلی بات سن لیں, جو غلام لوگ ہوتے ہیں نا, غلاموں کی نہ کوئی اپنی عزت ہوتی ہے نہ ان کے بڑوں کی کوئی عزت ہے. مجھے بتائیے ہوتی ہے نہیں ہوتی, وہ جدھر چاہے اسے بیچ. غلامی کا یہ حال ہے, اور حال تو ہمارا یہ ہے کہ ہم غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں. ایسا ہی کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟
حال یہ ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر اپنی روزی بھی نہیں کما سکتے، چاند چاند ٹکوں کے لیے ان کے ملکوں میں آ کر بیٹھے ہوئے، کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اور صرف ہم نہیں، ہمارے تو حکمران بھی ان کے غلام ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا صحیح؟ میں نے بتایا غلاموں کی نہ کوئی اپنی عزت ہوتی ہے، نہ ان کے بڑوں کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ اگر آقا کی ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں تو ہمیں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑنا، اپنے ملک کی معیشت کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا، ایسی باکردار قیادت کو لانا ہوگا جو ان کی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالے، پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے، اپنی مسلم کامن ویلتھ کا قیام عمل میں لائے، اور وہ دن آئے جب امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گنبد خضرا کے ساتھ، اور یہ کسی ایک شخص کے کرنے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سفیر۔ ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے اعمال کو سمجھیں، اپنے ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہر شخص نے یہ ٹھان لی اور نیت کر کے سفر پر گامزن ہو گیا، اور ہم نے امت مسلمہ کو اتنا مضبوط کر لیا، ٹیکنالوجی کے اندر، معیشت کے اندر، دفاع کے اندر اس قدر مضبوط کر لیں کہ کسی بدبخت کو میلی آنکھ سے بھی ہمارے آقا کی ناموس کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہو، ورنہ خالی احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ابھی ان کے ایمان کا کتنا پانی ہے، چند دنوں کے بعد وہ نظر پڑ جائے۔ انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے بارے دیگر سفیر پاکستان حملے کے لوگ تشریف لائے، مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے کارکنان آئے۔ میں ہر شخص کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے آج آپ سارے مل کر ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ یہاں پر میرے آقا کے سفیر بھی ہیں اور ملک کے پاکستان اور امت مسلمہ کے سفیر ہیں، آپ سارے کے ساتھ کبھی باہم دستوں کے رہا، ایک ہو کے رہا، جب جان ہو کر تنہا رہیں گے تو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں، ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی۔ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا باری تعالیٰ سمجھ کر ایمان لانے، اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر آقا کے دین اور امت کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔